پر جو بھی آپ کے سوال ہوئے، آج ایک اور بھی بڑا اہم دن تھا۔ جو والد شریف ہے وہ دو عدالتوں میں پیش ہو رہی تھی، ایک عدالت سے مفرور ہوئے ہیں۔ اس چیز کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ کس طرح سے بہانے کر کے، جھوٹ بول کے، کس طرح سے بھاگ کے جب جہاز پہ چڑھے تھے اور آج دن تک کسی ایک ڈاکٹر کو اپنی نبض تک نہیں دکھائی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جتنی سختی سے جو آج باتیں کی وہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اسی طرح سے شہباز شریف صاحب آج کوئی کسی نیکی کی وجہ سے احتساب عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے، اپنے ٹی ٹی والے کیس میں جس میں پورے خاندان نے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے، اس کیس میں پیش ہوئے تھے، اور اس کیس کا مرکزی ملزم جو ہے سلمان شہباز، اس کو انہوں نے خود مفرور کرایا ہوا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں اگر آپ کو کوئی سوالات ہوں، میں یہ چاہتا ہوں سب سے پہلے سی سی پی او آپ کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں۔ سوال سمپل یہ ہے، اس وقت پوری اپوزیشن اور کچھ گورنمنٹ کے اندر سے بھی لوگ بول رہے ہیں کہ سی سی پی او لاہور کو تعیناتی میں آپ کا ایک بڑا کردار تھا، اور سی سی پی او لاہور اپنی ایڈمنسٹریٹو سکلز کو پچھلے 36 گھنٹوں میں استعمال نہیں کر سکے، بلکہ اس کے بجائے آج جتنے لوگوں نے پریس کانفرنس کی انہوں نے ان پر الزام عائد کیا کہ یہ لوگوں کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے یہاں پر آئے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کل ایک ٹی وی پروگرام میں میرا ایک دیکھا ہو کہ ایک ماضی کا کلپ ہے 8 ماہ پہلے۔ میں تو عمر شیخ صاحب کو نہیں جانتا تھا، ایک شو کے اوپر مجھے یہ کہا گیا کہ آپ نے ان کو راجن پور سے تبدیل کر دیا اور او ایس ڈی بنا دیا، تو جس پہ جو طارق فضل چودھری تھے اپوزیشن کی ایک پارٹی کے بڑے رکن بھی ہیں نون لیگ کے اور وزیر بھی رہے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ایسے آدمی کو تو سی سی پی او لاہور لگنا چاہیے۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی اوتھینٹک بندہ چاہیے تو وہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو سکلز مجھے تو جو 36 گھنٹوں میں نظر آ رہے ہیں، بڑے اندھے مرڈرز بھی سالو ہو رہے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ آپ آگے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو کرائم ریشو ہے وہ انشاءاللہ نیچے جائے گی۔ جو واقعات اس قسم کے ہوتے ہیں وہ اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں، نہیں ہونے چاہیے۔ ایشو یہ ہے کہ ہم کتنی مستعدی سے اس کو ریزالو کرتے ہیں اور پھر منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کسی بھی بندے کو پکڑ کے کہتے ہیں جی ہم نے بندے پکڑ لیے، نہیں، باقاعدہ انویسٹیگیشن جس کے بعد جو پروسیکیوٹیبل ایویڈنس ہوں گے اور پھر پورا اس کو منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں۔ کہ آج ملٹیپل پیپرز مجھ سے لیے گئے، میڈیا نے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے پوچھا کہ کیا پروگریس ہے۔ اس میں نے تفصیل سے ساری باتیں بتائی ہیں۔ اس وقت جو لیٹسٹ میں نے اپڈیٹ لیا ہے، ہماری 4 انویسٹیگیشن لائنز ہیں۔ آپ میں سے بھی انویسٹیگیشن جرنلسٹ کھڑے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ 36 آورز ہو چکے ہیں اور کچھ نہیں ہوا۔ آپ ایک سٹوری کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کئی دنوں اور ہفتوں میں، اور پھر پرنٹ کرتے ہیں۔ تو انویسٹیگیشن پیشنس والا کام ہے۔ کہانی یہ ہے کہ کیا ہم صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو آپ کو یہ میں بتاؤں کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے موٹر وے پہ، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے، تو سب سے پہلے ہم نے فٹ ٹریکرز کو منگوایا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ کلاسک ایگزامپل بنے گا، یہ کیس ریزالو ہوگا، اس نے ریزالو ہونا ہے۔ کیوں کہ اس میں رورل پولیسنگ اور اربن پولیسنگ دونوں کو ہم نے ضم کیا ہے۔ فٹ ٹریکرز آپ نے بہت کم سنا ہوگا، لاہور کے کرائم میں بلائے ہیں ہم نے، ایک قصور سے اور ایک گجرانوالہ سے، جو ریناؤنڈ اچھے پرانے پختہ وہ ہیں، ان کو بلایا، ان کے ذریعے ہمیں ایک کلو ملا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بات چیت یہاں پہ کی ہو موبائل فون پہ۔ ہم نے جیو فینسنگ کی ٹیم کو بلایا، جو کہ جیو فینسنگ ہو چکی ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ تیسرا ہم نے دیکھا کہ ان ملزموں نے جب آ کے تالا اس کا دروازہ توڑا ہے، شیشہ توڑا ہے، تو اس وقت ان کا خون نکلا ہے۔ ہم نے پی ایف ایس اے کی ٹیم بلوائی ہے، اس کی ڈی این اے پروفائلنگ کرائی ہے۔ چوتھی چیز، اب 3 گاؤں ہیں جو آپ کے لوگ وہاں پہ گئے ہیں، 3 گاؤں ہیں، 2 روڈ کے لیفٹ سائڈ پہ جہاں پہ ایک فارسٹ بھی ہے، اور 1 روڈ کے رائٹ سائڈ پہ۔ یہ زیادہ سے زیادہ 3 سے 5 کلومیٹر کے ریڈیس کا کرائم ہے، جس میں یہ تینوں گاؤں ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ اوڈوں کے خیمے وغیرہ جو ہوتے ہیں، عارضی گھر ہوتے ہیں، وہ بنے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے سی سی ٹی وی پہ بھی فوکس کیا کہ ان گاؤں کے اندر کچھ کاٹیج انڈسٹری ہے، چھوٹی چھوٹی جیسے صنعتیں لگی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ بھی ہمیں 3-4 سی سی ٹی وی ایسے ملے ہیں کہ جن سے ہم نے کام لیا ہے۔ تو یہ 4 لائنز ہیں۔
جس کے اوپر ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. سر یہ بتائیے گا، کہا جا رہا ہے کہ وہ خاتون غیر ملکی شہریت کی حامل ہے اور اس کی وجہ سے بھی حکومت پہ بہت زیادہ پریشر ہے، تو کیا واقعی غیر ملکی شہریت رکھتی ہے؟ دیکھیں یہ ہمارے اوپر یہ کم پریشر ہے کہ ہماری اپنی بچی اس روڈ کے اوپر اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. فورن نیشنل تو ہمارے دیکھیں جی، مجھے فورن نیشنلٹی پہ میں نہیں پڑھا، یہاں پہ کرائم ہوا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے ہم اس کو ریزالو کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے، ایک منٹ سن لیں جی، آپ ایک منٹ سوال ایک عرض سن لیں، ایک درخواست سن لیں کہ جو اس قسم کا کرائم ہوتا ہے اس سے میری آپ سے برادرانہ درخواست ہے، پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے وکٹم کی آئیڈینٹی اگر آپ کو معلوم بھی ہو جائے، آپ اس کو، ہم سب مائیں بہنوں بیٹیوں والے ہیں، ہمیں اس کو سیگا راز میں رکھنا ہے. یہ میری سب سے آپ سے سوال اب لے لیں. ایک بات بتائیے کہ آپ نے CCPO لگایا، اب قوم کی جو بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو پوچھ کے جانا پڑے گا، بتا کے جانا پڑے گا کہ کس ٹائم پہ سوال ہے. ایک چیز دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں نا اپوزیشن کے بہلاوے میں نہ آئیے. یہ اپنا اس آپ میرے ابھی ایک منٹ یہی سوال ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے جس طرح کل بیان دیا مختلف ٹی وی چینل پہ کہ اس کو اتنے بجے نہیں ٹریول کرنا ہے، چیزیں دیکھنی تھی، آپ کا بیان بہت اچھا، ٹھیک ہے، لیکن کیا مقصد تھا آپ کا اور کیا کوئی خاتون وہ لاہور CCPO سے پوچھ کے جائے گی کہ میں نے کہاں ٹریول کرنا ہے، کس ٹائم جانا ہے؟ یہ اچھا سوال ہے میرا بیٹا، سنتے جاؤ. ہاں میرے بیٹا، میں نے آپ کو جواب دیا ادھر. ابھی آپ نے سوال کیا تھا یہ وہاں پہ بھی جب میں آفس سے نکلنے لگا ہوں. میرا سوال سن لیں، یہ کرائم ہوا ہے، ہم اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں، ہم نے ڈیفیوز تو نہیں کیا کہ نہیں ہوا، شک ہے، ایڈمٹ کیا، اسی وقت سے کام شروع کیا، اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور یقیناً میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کلوز پازیٹیولی مل رہے ہیں، بندوں کی ہم پروفائلنگ کر رہے ہیں. ایک منٹ ہے جائے. اب میں نے یہ میسج کیوں دیا، یہ ہمارا معاشرہ ہے. مجھے اتنا ہی دکھ ہوا ہے خدا کی قسم جیسے میری اپنی بچی ہو، وجہ، اور اسی پرسپیکٹو میں نے کہا ہے کہ اپنی بچی، ہمارا یہ معاشرہ جنرلی اس طرح کا نہیں ہے، تو ہمیں ایک میسج ہے ٹو دا جنرل پبلک کہ اس کے اوپر پریکاشنز کرنی چاہیے. جہاں تک ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے اس سے پہلو تہی نہیں کی، کسی فورم پہ نہیں کی. میں نے کہا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کو پورا کریں گے. بس ایک آخری سوال لے لیں. مدعی مقدمہ کے حوالے سے بتا دیں جس نے یہ FIR درج کروائی ہے گجر پورے والے کی، آخر کار وہ لڑکی کا ریلیٹیو ہے، اس کا کوئی عزیزی کوئی رشتہ دار ہے، اس نے کہا کہ میری کوئی عزیزہ ہے جس کے ساتھ یہ وقوع ہوا ہے، لیکن سمجھ نہیں آئی کہ جو مدعی مقدمہ ہے یہ کون ہے، کہاں سے ہے. سر صاحب ایک بات میری بھی ایڈ کر لیں سر کہ وہ رات کے 2 بجے بچوں کے ساتھ کس وجہ سے نکلی تھی؟ اب یہ دونوں سوال ملنا ہے اور جس طرح سیاسی سوال دیکھیں، اس کے بعد ایک سیاسی لے لیتے ہیں، پھر آپ اجازت چاہیں گے. دیکھیں، آپ نے جو سوال کیا، اب شاید میں پہلے بھی ان بھائی کے سوال کے جواب میں کہہ چکا ہوں، اس قسم کے آفینسز میں یہ پوری دنیا میں اسٹینڈرڈ ہے اور پریکٹس ہے کہ وکٹم کو، اس کو آپ پبلسائز نہیں کرتے، پبلک نہیں کرتے. یہ بڑا ایک سیریس نیچر کا ہے. میں جیسے پہلے بھی کہا ہے، ہم سب مائیں بہنوں بیٹیوں والے ہیں. وکٹم کو آپ نے نشانہ نہیں بنانا. ایک جرم ہوا ہے، جیسے CCPO صاحب نے کہا ہے، ایک جرم، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے نا، جرم ہوا ہے، کس کے ساتھ ہوا ہے، کون مدعی ہے، کیا نہیں ہے، یہ پولیس کی غرض نہیں ہونی چاہیے. یہی تو آپ نے پولیس کا کلچر چینج کرنا ہے. ایک جرم ہوا ہے، اس جرم کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، لوگ پکڑے جانے چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے. باقی دیکھیے، یہ کسی بھی جو ادارے ہیں اس قسم کے جرائم میں، ان کو تو بالکل، ہمیں تو آپ پتہ ہے اس قسم کے کرائم میں پوری دنیا میں اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ جب گواہی بھی ہوتی ہے تو وہ بھی پردے کے پیچھے سے لی جاتی ہے. تو اس لیے بڑا ضروری ہے. اب سیاسی سوال کر میرا سوال یہ آج رانا ثناءاللہ صاحب، 2 بڑے خاندان، اس سے مجھے اکثر ریکوری اب تک نہیں ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا کیسے کر لیتے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب آج نیب لاہور میں پیش ہوئے، احتساب کا عمل وہ سامنا کر کے آئے، اور آج انہوں نے باہر یہ الزام لگایا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ نیب کو اور APC جو ہے اس کو سبوتاش کرنے کے لیے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کری. دوسرا انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کی جو انفارمیشن آئی اس کے حقائق سامنے آنے چاہیے، اس کے لیے حکومت JIT بنا دے. اور مریم صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ حلیمہ خان اور مسز قاضی فائز عیسیٰ، کیا وہ بھی، ان کو صرف عدالتوں میں جانا ہے، مریم نواز کو، حلیمہ خان یا ان کی بیگم کیوں عدالتوں کا سامنا؟ سوال بھول جاؤں گا. آپ بھولیں گے نہیں. سمپل سی بات ہے کہ نواز شریف صاحب نے تو ہاتھ صاف کر دیے ہیں کہ ہی از ناٹ کمنگ بیک. کس چیز پہ حادثہ؟ واپس نہیں آ رہے. یہ جو آپ نے اتنی بڑی کمپین لانچ کی تھی پچھلے 15-20 دن میں،
अब ये कैंपेन आगे किस तरफ जाएगी? आपने को ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ लिखा है, कोई वजारत कानून ने को काम आगे शुरू किया कि नहीं किया? अच्छा जी, मैं सब सवालों में कोशिश करता हूँ। अच्छा, एक बाद में करता अभी बाकी समय से भी साहब कर बताइएगा। अच्छा, सर बाकी साहब पे जरूर बताइएगा। राना सनाउल्लाह ने ये भी कहा है कि इमरान खान जो कंटेनर पर नारे लगाते रहे हैं वो जिनके कहने पर लगाते रहे हैं, यानी अंपायर की जानिब में इशारा था, उनके खिलाफ वादा माफ दुआ बन जाएं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। दूसरा आपका एक ट्वीट आया है, तो ये जो मोटरवे पुलिस है या ये मिसकंडक्ट हुआ है, आपने टूल प्लाजा तो दे दिया, आवाम टैक्स दे रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे तो डालेंगे कि यार आपको फ़ोन किया। मैं तमाम सवालों की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहली चीज़ है, सबसे पहले मेरे भाई आपने जो सवाल किया, उन्होंने पूछा दो बड़े खानदान, अच्छा, दो बड़े खानदानों से। देखिए, जो रिकवरी का सिलसिला ये बाकी सवालों से मुंसलिक है। रिकवरी देखें, ये ऐसा तो है नहीं कि किसी मुलज़म को पकड़ें और उसको उल्टा लटकाएं। शेख साहब की तो ख्वाहिश है और उसके अंदर से जो रेज़गारी है बाहर गिर जाए। एक निज़ाम है, पकड़े जाएंगे, मुकदमे साबित होंगे, पैसे उससे पहले फ्रीज हो जाते हैं। अब ये जो दो बड़े ख़ानदान हैं, शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान, इनको वैसे गैर शरीफ कहना चाहिए, इनकी तमाम जायदादें ज़ब्त हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पे फ्रोज़न हैं। जब मुकदमों का मंतकी अंजाम होगा तो उनमें से रिकवरियाँ भी होंगी। इसी तरह से बरतानिया वाली भी इनकी प्रॉपर्टीज़ और एसेट्स के ऊपर यही चीज़ें हैं। आधे केसेस इनके ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशंस हैं। शहबाज शरीफ साहब जो बड़े शरीफ किस्म के खादमे आला थे, उनके कारनामे तो अब आपके सामने आए हैं। उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन के बाद केस फाइल हो गया है, अब उसकी रेगुलर हेयरिंग हो रही है। आज उन्होंने बड़ा गिला किया है उसी चीज़ के ऊपर। मरीम साहिबा ने भी जो गिला किया है कि जवेरिया और जो भी उन्होंने नाम लिया वो जाती हैं। मुझे ये बताइए कि अलीमा खान के जो केस था, अलीमा खान साहिबा का के ऊपर क्या केस था? FBR का केस था, अदालत में पेश हुई ना। जितना उनको जुर्माना लगाया गया उन्होंने जुर्माना भरा, कभी उन्होंने कोई शिकायत तो नहीं की। एक निज़ाम है। फिर दूसरा जो सवाल किया इन्होंने मेरे भाई ने, आसिम सलीम बाजवा वाला, देखिए, एक आप इल्ज़ाम लगा देना किसी भी जगह से बैठ के एक अननोन किस्म के अखबार में से, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद आज से पहले का मुझे एक एग्जाम्पल बता दें कि किसी पे इल्ज़ाम लगा हो और वो इस्तीफे दे दे, किसी पे इल्ज़ाम लगा हो तो वो पूरी अपनी मनी ट्रेल जाके सामने आपके रख दे। अब द बॉल इज़ इन देयर कोर्ट। अब मैं इनको चैलेंज करता हूं कि अगर इनकी स्टोरी में इतनी दमखम है या खुद इतने दमखम है तो जाएं JIT बनवा लें। पनामा के, आप सवाल सुन लेना, आप या तो आप क्रॉस क्वेश्चन कर लें। जब आपने पनामा के ऊपर आया था तो हमने जाके अदालत में से JIT बनवाई थी। पटिशनर का नाम था इमरान अहमद खान। आप भी जाके पटिशनर बन जाएं, हाई कोर्ट में बन जाएं, हुकूमत को एक दरखास्त दे दें, कोई क्रेडिबल एविडेंस तो ले आएँ। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और राना सनाउल्लाह साहब की तरह इल्ज़ामात लगाना, देखिए, जब इनसे हिसाब मांगा जाता है तो आगे से ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर एसेट्स की इंक्वायरी हो रही है, उस एसेट्स की इंक्वायरी के ऊपर उनको जवाबात देने पड़ते हैं। आपको अपना एसेट परफॉर्मा देना पड़ता है। मनी ट्रेल, जिस किसी के पास मनी ट्रेल होता है ना, वो मुंह पे मारता है। ऐसे नहीं होता कि वो नैब के दफ्तर के बाहर निकल के बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। और आखिरी सवाल जो मौलाना फजल रहमान साहब वाला किया था, ये किया था कि वादा माफ हुआ अगर इमरान खान, अच्छा नहीं, वो फजूल बात है, APC वाली कमेंट भी कोई नहीं करना चाहिए। APC वाली बात के ऊपर असल में बात ये है, जिन लोगों के तो है ना असल बाबे, वो तो उनके पास आ गए। जो इन्होंने जाली बाबा रखा हुआ है ना उधर सरहद में, जो रेंट बाबा फजल रहमान APC वाला। अब मसला ये है कि वो फजल रहमान साहब इस वक्त सर्विस दे रहे हैं रेंट अ क्राउड, क्योंकि इनके पास अपने पास तो बंदे इकट्ठे करने की सलाहियत है नहीं। 500 से ज़्यादा तो बंदा आता नहीं है। नवाज शरीफ साहब नाहल होने के बाद जब निकले थे लाहौर से इस्लामाबाद से, तो उसके बाद पिंडी में ही उनका खाली हो गया था कारवां। तो जब अपने बंदे नहीं हैं तो वो रेंट ए क्राउड के लिए अपना बाबा उन्होंने चुन लिया है, मौलाना फजल रहमान। उससे वो राब्ते में है, मदरसे के बच्चों को ख़राब करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई दाल गल पड़ेगी। एक छोड़ के 10 APC करें, हमें आपने कोई को रेंट में लिया था, मुशीर दाखिला शहजाद अकबर और उनके साथ CCPO लाहौर उमर शेख मीडिया नुमाइंदगान से बात कर रहे थे। कहा यह गया है मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की जानिब से कि अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है नून लीग की जानिब से। और ये भी उनका कहना था कि नवाज शरीफ जो हैं वो इलाज का कहकर गए, लेकिन वहाँ पर उन्होंने अपने इलाज के लिए कुछ नहीं किया। साथ ही साथ मोटरवे के करीब